یہ قرآن کی صورت پڑھنے سے اچانک موت اور اچانک مصیبت نہیں آ سکتی۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت تمہیں اللہ کے بنا میں لے جائے۔ یہ صورت حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ وہ صورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ سورت 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس سورت میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے، جو بندے کے گناہوں، جنات ہوں یا جادو یا ہو یا نظر بد ہو، اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس سورت کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ سورت بندے کے گرد ایک بار نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس صورت کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے اور وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ صورت پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ صورت پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس صورت کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن ریز ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مری اور مرحلوں کی زد میں، وہ قرآن کی اس صورت کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس صورت کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ صورت تمہاری زبان پر جاری ہے، اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس صورت پر یقین کامل ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ صورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایسی صورت کا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور اثر ہے۔ جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ بے شک ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جنہیں تکلیف دی گئی، جنہیں پتھر مارے گئے، جن پر ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ کی زبان سے بد دعا کی بجائے دعا نکلی، اور آج دیکھ لو طائف وہی شہر ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اذانیں گونجتی ہیں، مسجدیں آباد ہیں اور اسلام اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے کہ دشمنوں کے دل بدل گئے، ان کی نسلیں مومن بن گئیں اور طائف ایمان کا مرکز بن گیا۔ یہ واقعہ ہم دکھاتے ہیں کہ صبر کی انتہا پر بھی نرمی ہے، فتح لاتی ہے، اور یہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ جھیلتا ہے، اللہ اسے دنیا میں اور آخرت میں سرفراز کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے نکاح کا شرف بخشا اور فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں خشوع و خضوع، سخاوت، حیا اور تقویٰ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ یہ سورت 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس سورت میں ایک روحانی حصار ہے، ایک ڈھال ہے، جو بندے کے گناہ ہوں، جنات ہوں یا جادو ہو یا نظر بد ہو، اچانک موت کا خوف ہو، یا بندہ یقین کے ساتھ قرآن کی اس سورت کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتے ہیں کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب نہیں آ سکتا۔ اس صورت کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے، جو دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ سورت زباں پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ سورت پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ سورت دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے، ان کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر حملوں کی زد میں ہو، وہ قرآن کی صورت کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ ان صورت کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ صورت تیری زبان پر جاری ہے، اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں ہے اس پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، وہ یہ دعا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ سنا تھا کبھی ترک نہیں کی، ایک
مرتبہ مدینے کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جب لوگوں کی یہ دعا یاد تھی اور اسے یقین کامل کے ساتھ صبح و شام پڑھتے تھے تو وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا واقعی ہی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ ایک روحانی اثار ہے۔ جب بندہ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی صورت کو صبح شام ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت دیتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بہت بڑا بردبار، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ یہ دعا آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تیرے لیے کیسے دروازے کھولتا ہے جنہیں تو نے کبھی سوچا ہی نہ ہوگا۔ یقین رکھ بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگ۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر شر، ہر خبیث، ہر وسوسے سے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے لے، ہماری صبح ہماری شام اپنے ذکر سے روشن فرما اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الکثیر۔ آمین۔